حضور آج کل یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ٹاپک پہ اپنی کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو ٹرینڈ سے الگ ہوتی ہے یا جو ریلیجن کے بیسس پہ ہوتی ہے تو لوگ اسے آسٹرسائز کر دیتے ہیں. اس ٹرینڈ کو آج کل کینسل کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے کچھ ینگسٹرز اپنی رائے نہیں دیتے اور اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کا واقفاتنوں کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ تم لوگوں نے تو انقلاب پیدا کرنا ہے. وہی میں نے کہا نہیں کہ اتنی زیادہ ماشاء اللہ ہو گئی ہے تو انقلاب پیدا کر دو. تو اسی رو میں بہ جانا تو ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو اس وقت بھیجتا ہے جب زمانہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ بیر و بر میں فساد برپا ہوا تھا، ہر جگہ بگڑے ہوئے تھے لوگ. تو ان کو اصلاح کے لیے بھیجا. اور عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ زمانہ بہت بگڑا ہوا تھا، لوگ مذہب سے دور ہٹ رہے تھے. ٹھیک. اور ان کی اصلاح کے لیے پھر آن وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آپ نے بتایا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، خدا تعالیٰ کے کہ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق کیا ہیں، مذہب کیا چاہتا ہے تمہارے سے. اور اس کا اثر ہوا اور دنیا میں اس کا اثر پھیلا. اور جب دیکھا عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہ اسلام پھیل رہا ہے، مذہب کا اثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تعلیم کو بہتر کرنا شروع کر دیا. اس کے مقابلے میں لانے کے لیے اچھے اخلاق پھیلانا شروع کر دیے. تو بہرحال لیکن عمومی طور پر وہ مانتے ہیں کہ انتہائی بگڑا ہوا زمانہ تھا. پھر 1200 سال 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. پھر مسلمانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. پھر دوسرے مذاہب میں بھی دوبارہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اسی طرح مذہب سے دور جانے لگ گئے. آج کل تو دیکھ لو کہ 65% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، مذہب سے دور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے مذہب والے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بھیجا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کو مان لیں. اور آپ لوگوں کو توفیق دی کہ آپ وقف کر کے ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. تو اگر لوگ تو مذہب سے کیونکہ دور ہٹے ہوئے ہیں اس لیے وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نہ صرف مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ جو انبیاء ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کیریکیچرز بنائے اور کارٹون بنائے اور مختلف قسم کے لطیفے بنائے اور غلط قسم کی باتیں کی، حرکتیں کی ایک زمانے میں، آج سے 8-9 سال پہلے. اور اب تک قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اب سویڈن، ڈینمارک وغیرہ میں وہ ایک بندہ ہے جو بے حرمتی کر رہا ہے قرآن کریم کی اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طرح فرانس میں پابندیاں لگ گئیں اسلام کی تعلیم پہ. اور ملک بھی ہیں جو مسلمانوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے عمل جو ہیں اپنے وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ واقعی مذاق اڑانے والی باتیں بن گئی ہیں. غلط قسم کی ٹریڈیشنز شامل ہو گئی ہیں جن کو مذہب کا نام دے دیا ہے. تو ایسے حالات میں ہم احمدی ہیں جنہوں نے صحیح اسلامی تعلیم کو لوگوں کو بتانا ہے. ہمارے اگر اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے مورلز ہوں گے، ہمارا علم ہوگا، دنیاوی علم بھی ہمارا ہوگا، تو لوگ ہماری بات سنیں گے. جب ہم بحث کریں گے تو یا بات کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل انسان نہیں ہے، اس کو دنیا کا بھی علم ہے اور یہ سائنس کو بھی جانتا ہے اور اس کی جو اپروچ ہے وہ بڑی سائنٹیفک ہے، فلسافیکل اپروچ بھی ہے. اور اس اپروچ کے ساتھ جب یہ آرگیومنٹ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، تو اس کو ہمیں سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پھر وہ مذاق نہیں اڑائیں گے. ہاں ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں بعض مذاق اڑانے والے، لیکن عمومی طور پر تمہیں وہ اوائڈ تو کریں گے لیکن تمہارے بحث کر کے تمہارا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور اگر اڑائیں گے بھی تو انہی میں سے بعض لوگ اور پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ غلط طریقہ ہے، ہم نے مذاق اڑایا، ہمیں بات سننی چاہیے تھی. تو آہستہ آہستہ بات سننے والے بھی پیدا ہوتے جائیں گے. اور اس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی مستقل مزاجی سے ہم یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. ہم نے ڈرنا نہیں اور رکنا نہیں. ٹھیک ہے. اپنے عمل سے، اچھے اخلاق سے اور اپنے علم سے، جس کو بڑھا کے ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دعا سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں اور دنیا کو صحیح
راستے پر چلانے کی جو ہماری وعدہ ہے، کوشش ہے، وہ ان کو ہم پورا کریں. ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے جو تمہارے ماحول ہے یا جن لوگوں سے بھی تمہارا انٹریکشن ہوتا ہے، کسی بھی ذریعے سے رابطہ رہتا ہے، تعلق قائم ہوتے ہیں، ان کو اگر تمہارے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ مذہبی بھی ہے اور علمی بھی ہے اور بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ تمہاری بات سنیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ضرور.